ٹیلی فون کالر ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں, ان کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو ہلو ہلو, ہلو, میرے خیال ہے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, لائن میں گڑبڑ ہے بھائی, سوری, ذرا دوبارہ سے فون کر لیجیے گا, ہماری یہ گفتگو جاری ہے. سنیں مت, جیسے انہوں نے کہا کئی تھریٹس انہیں مل چکی تھیں ان کی شہادت کے بعد, تو یہ سٹوری بہت انفولڈ ہوئی کہ دوسرے ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز تک نے ان سے یہ کہا, جب وہ دبئی سے ڈپارچر لے رہی تھیں اس سے 1 گھنٹہ پہلے بھی ایسے جرنلسٹ ہیں جو ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ مستقل انہیں آ رہی تھی, نہ صرف یہ آ رہی تھی بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی ان کو روکو. لیکن was she so determined to pay the price what she was going to do in Pakistan? دیکھیے محترمہ نے تو اس کا اظہار بھی کیا تھا, باہر کے ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے تھے, باقاعدہ انہوں نے لوگوں کے نام بھی پوائنٹ آؤٹ کیے. بات جناب والا یہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ عوام کی خدمت کرنا چاہتی تھیں, ان کو جنون تھا, پاکستان کے عوام سے عشق تھا ان کو, اس لیے انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. حالانکہ ان کو تمام تر ایجنسیز, ادارے, ان کے احباب, ان کے ساتھ کے لوگ, ان کے سیکیورٹی کے لوگ سب ان کو بتا رہے تھے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے. جیسے کراچی کا والا واقعہ ہوا, اور اب آپ یہ دیکھیے کہ کراچی میں جو دھماکہ ہوا اور جو پیپلز پارٹی کے کارکنان شہید ہوئے, تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ بی بی کو محصور ہو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ محصور نہیں ہوئی. وہ ہر اس کارکن کے گھر گئیں, جا کے تعزیت کی جو اس واقعے میں شہید ہوئے تھے, اور جناح اسپتال تو فوراً ہی بغیر کسی سیکیورٹی کے پہنچ گئی تھیں, نائد خان ان کے ساتھ تھیں, اور جا کے زخمیوں کی انہوں نے عیادت کی. تو وہ ایک با حوصلہ, با ہمت اور جان کی نہ پرواہ نہ کرنے والی خاتون تھیں, اور وہ چاہتی تھیں کہ کسی بھی طرح سے وہ اس ملک کی خدمت کریں, اور اس کا وہ اپنے آپ کو اہل بھی تصور کرتی تھی, اہل سمجھتی تھی. میرے خیال ہے وہ کالر لائن پہ آ گئے, ان سے ہم دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر علی بات کر رہا ہوں لاہور. جی علی صاحب فرمائیے. اچھا سر, میں نے ایک تو یہ کہنا تھا کہ یہ 27 دسمبر 2007 کا جو دن تھا, اس دن جس دن یہ محترمہ کا انسیڈنٹ ہوا, ایک تو ہم لوگ اس دن, میں ایک کانفرنس میں اٹینڈ کرنے کے لیے نا اسلام آباد میں تھا, تو 2 روز کی وہ کانفرنس تھی, اور پھر ہمیں جلدی آنا پڑا. جی جی, کیونکہ ملک کے حالات خراب ہو گئے تھے, 3 دن کے لیے پورا ملک بند ہو گیا تھا. جی تو میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ میں لاہور میں جس جگہ رہتا ہوں نا, یہ جگہ جو یہ ظہور الہی روڈ جو ہے نا, پرویز الہی صاحب وغیرہ کی جو رہائش ہے, اچھا اب ہم لوگ کیونکہ وہاں پاس رہتے ہیں تو ہمیں اس کی سیکیورٹی کا اندازہ ہے. اب بات یہ ہے کہ جب یہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس گھر کی ایک سیکیورٹی تھی, ٹھیک ہے. جب وہ حکومت چلی گئی اور نگران حکومت تھی جب محترمہ کا انسیڈنٹ ہوا, اور اب بھی, اب تو وہ چلو گورنمنٹ میں آ گئے ہیں, لیکن اس گھر کی سیکیورٹی جو ہے وہ ویسے کی ویسی رہی ہے, بے شک وہ حکومت میں ہیں یا نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کمپیئر کرو پرویز الہی کی فیملی کو اور محترمہ کی فیملی کو, محترمہ ایک اس ملک کی 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکی تھی, ٹھیک ہے. اب وہ جب ملک میں واپس آئی تھیں تو ان کا جو سٹیٹس تھا, ٹھیک ہے, وہ حکومت میں نہیں تھی, ان کا جو سٹیٹس تھا وہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پرویز الہی سے زیادہ تھا. تو حکومت نے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے پرویز الہی کو, چاہے وہ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں, ان کی شخصیت کی وجہ سے, ان کی پولیٹیکل سٹیٹس کی وجہ سے ان کو سیکیورٹی کنٹینیوسلی دی ہے اپنے خرچے پہ. تو یہ قرض جو ہے نا, یہ کوئی نہیں اتار سکے گا کہ محترمہ جو ڈیزرو کرتی تھی سیکیورٹی وہ ان کو نہیں دی گئی, ایز اے 2 ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان وہ ان کو نہیں دی گئی, اور لیٹر وہی اس بات کا ان کی جو ہے نا شہادت کا باعث بنا. بے شک وہ بندہ جو بھی تھا, اس نے جس نے بھی بھیجا تھا کسی, وہ وہاں سے ناردرن ایریاز کے تھے لوگ, وہ جو بھی تھے, لیکن جو اگر آپ سیکیورٹی نہیں دے رہے کسی کو تو آپ جو میں شریک ہوں. بہت بہت شکریہ علی صاحب لاہور سے فون کرنے کا. مقتدر منصور صاحب, جی سیکیورٹی ایک اہم معاملہ جس کی طرف علی صاحب نے لاہور سے توجہ دلائی. یہ بات جو ان کی بات تو صحیح ہے, لیکن مسئلہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ سیکیورٹی کی تو پوزیشن یہاں پر دیکھیے, ہماری سوسائٹی بنیادی طور پر ایک بہت ہی پسماندہ اور فکری طور پر بیکورڈ سوسائٹی ہے. نتیجہ یہ دیکھیے کہ سیکیورٹی کی حالت یہ ہے کہ جو اب اگر میں صورتحال پر جاؤں گا تو جو کچھ ہوتا آ رہا ہے مئی کے مہینے میں, وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتنے لیپسز ہیں, کتنے معاملات خراب ہیں. تو وہی معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم اصل میں چیزوں کو آبجیکٹیولی کیلکولیٹ کرنے, ان کے بارے میں ڈیسیشن لینے,
یہ ہماری فطرت کا حصہ نہیں ہے. اور پاکستان میں یہ فکری ایک جو پرابلم ہے، دیکھیے بھٹو نے ایک فکری تبدیلی لانے کی کوشش کی، اس کے راستے میں آبسٹیکل کریٹ کیے گئے. بے نظیر نے ایک فکری تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی، اس کے راستے میں آپ دیکھیے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن چیزوں میں بے نظیر صاحبہ نے اختلاف کرتے ہوئے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کی، اس سے کم قیمتوں میں چیزیں بکی ہیں، اس سے کم قیمتوں میں. مثال کے طور پر اس وقت اعتراض اٹھتا تھا کہ جب بی بی یہاں پر جو ہے وہ وہ لگا رہی تھی بی جی پاور کے، ان کے بارے میں لوگوں نے تنقید کی، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ اس سے مہنگے داموں پر چیزیں لی گئیں. اور بجلی کا جو آج بحران ہے، اگر اس وقت وہ تنقید نہ ہوتی اور وہ چیزیں لگ گئی ہوتی اور وہ بجلی کے تمام بجلی گھر لگ گئے ہوتے اس وقت، تو آج یہ بجلی کی آپ جس کرائسس سے آپ گزر رہے ہیں، تھرکول محترمہ نے شروع کیا تھا، لیکن یہ بات تو ریکارڈ پہ ہے کہ 88 کے بعد 90 میں جب ان کی حکومت کو برطرف کیا اور نواز شریف صاحب، ان کے زمانے میں کیپ اپ کر دیا گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بیرونی پریشر تھا. پاکستان میں چیزوں کو آگے بڑھانے کی پالیسی کا فقدان ہے، لوگوں میں وہ شعور نہیں ہے. جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے یہاں وہ یہ ہے کہ میں نے انجم رضوی کی مخالفت کرنی ہے، لہذا ان کے کیے ہوئے ہر اچھے برے کام کو مجھے ختم کرنا ہے. بی بی کے ساتھ یہی ہوا. بھٹو صاحب نے 5 سالہ دور کے اندر جو ترقی اس ملک کو کرائی، جو معاملات یہاں پر کیے تھے، وہ 50 سال میں لوگ نہیں کر سکے. وہی معاملہ بی بی کا تھا کہ اگر بی بی کو چانس دیا جاتا، اور جس طرح سے غلام اسحاق خان نے بیوروکریٹک اسٹائل کے اندر ان کی گورنمنٹس ختم کی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو فاروق لغاری نے کیا، تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ معاملات کو کس طرح سے کس نہج پر لے جایا گیا، اور یہاں پر کس طرح ادارہ جاتی مفادات کو جو ایک سیاسی ویژن والے مفادات ہیں ان سے کلیش کرایا گیا. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں. سہیل احمد، آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جنرل ضیاء الحق کے خلاف جو بی بی نے ایک سٹینڈ لیا، ریزسٹ کیا، اور اس میں بدترین جیل کی صحبتیں بھی شامل ہیں، اس پر میں ضرور آپ کی رائے لوں گا، اور یہ پوچھوں گا آپ سے ضرور کہ اس وقت وہ کیا دیکھ رہی تھی، شعور کیا تھا، کس حد تک جا رہی تھی، جبکہ بڑا جبر کا ماحول تھا. خواتین حضرات، یہ گفتگو جاری ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے. آج ان کی یوم پیدائش 21 جون. خصوصی پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیا ہے. اسٹوڈیو میں مقتدی منصور اور سہیل احمد تشریف فرمائیں. کہیں جائیے گا مت، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں.